أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 58 آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. ان آیات مبارکہ میں بہت اہم امور کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر یہ دونوں امور خاص طور پر جن کا اس آیت مقدسہ میں امر کیا گیا اگر یہ درست ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے. اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا جائے اور اتباع کی جائے تو تمام معاملات بحسن و خوبی انجام دیے جا سکتے ہیں. اس میں ایک چیز امانت کی ادائیگی ہے اور دوسرا درست فیصلہ. اس آیہ مبارکہ کے ترجمے اور تفسیر سے قبل میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امانت کا ایک مفہوم تو جو ظاہری اور فوراً ہمارے ذہن میں کلک کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نے کوئی چیز سپرد کی ہے تو آپ اس کو اسی طرح واپس کر دیں جس طرح اس نے آپ کے سپرد کی ہے. ہم اس کو امانت کہتے ہیں اور امانت کی ادائیگی کہتے ہیں. یہ بھی اس کا مفہوم ہے، لیکن امانت کا مفہوم اس سے زیادہ وسعت والا ہے. امانت کا مفہوم بھی یہ بھی ہے کہ آپ کے ذمے جو فرائض ہیں اس کو کما حقہ ادا کریں. وہ اللہ کے حقوق ہیں، وہ بندوں کے حقوق ہیں. آپ جس مسند پر بیٹھے ہیں آپ اس کا حق ادا کریں. آپ کو جو سیٹ ملی ہے، جس جگہ پر آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ اس کا حق ادا کریں. آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ اس کا حق ادا کریں. گویا کہ یہ امانت ہے جو آپ نے سپرد کرنی ہے. اور اگر آپ اس عہدے کے لائق نہیں ہیں، آپ اس مسند پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، تو اس سے پیچھے ہٹ جانا یہ دیانتداری ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ فرمائی کہ جب امانتوں کو ضائع کیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ امانتوں کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلھا، جب معاملہ اس کے نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو سمجھ لو کہ امانت ضائع ہو گئی. گویا کہ وہ مسند، وہ عہدہ، وہ سیٹ، وہ امانت ہے جو اس امانت کے اہل کے سپرد کرنی چاہیے، لیکن اس کا سپرد نہ کرنا گویا کہ خیانت ہے، بددیانتی ہے. اس آیہ مقدسہ کو اگر ذہن میں رکھیں ہم اور اس کے مطابق ہم عمل پیرا ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، یا ملکی نظام جس نہج پر پہنچ چکا ہے یا جس تباہی اور بربادی کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اس نہج تک اگر اس پر عمل ہوتا تو نہ پہنچتا. اور اگر اب بھی ہم اس پر عمل پیرا ہوں تو بچ سکتے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی اہم مثال ووٹ ہے. ووٹ بھی گویا کہ ایک آپ کے پاس رائے ہے، اور آپ نے یہ رائے اس کے متعلق دینی ہے جو اس مسند پر بیٹھنے کا اہل ہے. اس لیے برادری، دنیاوی مفادات، رکھ رکھاؤ، ظاہری کوئی مقصد، اس سے ہٹ کے اصل میں وہ شخص جو اس مسند پر بیٹھنے کا اہل ہے اس کے بارے میں رائے دی جائے کہ یہ بندہ اس مسند پر بیٹھنے کا اہل ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت ساری خرابیاں درست ہو سکتی ہیں۔ آئیے اس آیہ مبارکہ کے ترجمے کی طرف اور تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الاماناتی، کہ تم امانتوں کو ادا کر دو، سپرد کر دو، الی اہلھا، امانت والوں کے، جو امانت والے ہیں، جو اس کے اہل ہیں، ان کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ دوسرا اس آیہ مبارکہ کا جو حصہ ہے، یہ ہمارے ان اجتماعی نظام عدل پر ایک، اب یہ سمجھے کہ ایک ہمیں تلقین بھی ہے، ایک ہمیں درست راہ بھی فراہم کرتا ہے، اور ہمیں آئینہ بھی دکھاتا ہے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا ماضی بہت شاندار اس حوالے سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، خلفائے راشدین، اور اس کے بعد کے جو عادل حکمران تھے اور عادل قاضی تھے، انہوں نے ایسی ایسی مثالیں چھوڑی ہیں ہماری تاریخ اسلام میں کہ آج بھی ہم ان پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن بہت معذرت کہ ہمیں ایسے لوگوں کو دیکھنا نصیب ہو رہا ہے کہ جن کا انصاف کے ساتھ گور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اس مسند پر بیٹھے ہیں، لیکن ان کا انصاف کسی کے فائدے کے لیے ہے، کسی کے کہنے پر ہے، کسی کے دباؤ کی وجہ سے ہے، کسی مفاد کی وجہ سے ہے۔ وہ حقیقت حال سے بہت دور جا چکے ہیں، الا ماشاء اللہ، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ شرمناک حد تک عدل سے بہت دور جا چکی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضور کی خدمت میں دو شخص حاضر ہوئے، ایک شخص غیر مسلم ہے اور ایک ظاہری کلمہ پڑھنے والا، اور انہوں نے آ کے اپنا مقدمہ حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف تھا وہ فرماتے ہوئے غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دیا۔ جو ظاہری کلمہ پڑھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غلط ہو، تم صحیح۔ اسی طرح ایک خاتون حضور کی خدمت میں پیش کی گئی جس نے چوری کی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فیصلہ فرما دیا۔ لوگوں نے سفارش کی، اور سفارش کرنے والے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، کہ یا رسول اللہ یہ بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، بڑے خاندان کی ہے، اگر ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ نرمی کریں گے تو یہ ہمارے حمایتی بن جائیں گے۔ اسلام کو ضرورت تھی، لوگوں کی ضرورت تھی، حمایت کی ضرورت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو ڈانٹا۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ تم اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو آج بھی انصاف کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اس جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تو میں وہی انصاف کے تقاضے پورے کرتا جو انصاف کے تقاضے میں نے وہاں پورے کیے ہیں۔ یعنی حق جو ہے وہ حق ہے، جو انصاف ہے وہ انصاف ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی ایک اور آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی بھی قوم کی مخالفت آپ کو اس بات کی طرف نہ لے جائے کہ آپ عدل کو چھوڑ دیں، عدل نہیں کریں گے، نہیں، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ گویا کہ تقوی کا حصول اگر کسی کو چاہیے تو وہ عدل کرے، اور عدل کا جو مفہوم ہے یہ بھی بہت وسیع ہے۔ ایک تو عدل کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے عدالتی نظام کے ساتھ ہے، لوگوں کے فیصلے کے ساتھ ہے، وگرنہ عدل کا جو ویسے مفہوم ہے یہ ہر جگہ، ہر ایک فیلڈ میں اور ہر ایک شعبے میں اس کا اطلاق ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے جو چیز جس کے لائق ہے اس کو وہ ادا کرنا۔ ظلم یہ ہے وضع الشیء الی غیر محلہ، جو چیز جس جگہ کی نہیں ہے وہاں رکھ دینا یہ ظلم ہے، اور جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں رکھنا یہ عدل ہے۔ تو وہ یہ عدل کا سسٹم ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے، ہماری نجی زندگی سے شروع ہوتا ہے، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری معاشرتی اور تمام زندگی کے پہلوؤں پر جو ہے وہ محیط ہے۔ تو لیکن ہم اس سے ظاہری مفہوم، جو ابتدائی مفہوم ہے وہ نظام عدل، وہ عدالتی نظام لے رہے ہیں۔ اگر یہ دونوں آیات کے اندر جو حکم ہے اگر اس کو ہم پورا کر سکیں، نجی زندگی سے شروع کریں اور پھر یہ آگے چلتا جائے، تو معاشرے بہت خوشحال ہو سکتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی طرف ایک منسوب قول ہے، اور بعض نے اس کو
حدیث بھی کہا ہے واللہ اعلم، کہتے ہیں نظام جو ہے، مملکتیں جو ہیں، معاشرے جو ہیں، وہ کفر کی وجہ سے تو چل سکتے ہیں، ظلم کی وجہ سے نہیں چل سکتے۔ حاکم کافر ہو بہترین نظام حکومت چلا سکتا ہے، لیکن حاکم غیر عادل ہو، ظالم ہو، عادل نہ ہو، عدل سے کام نہ لے تو وہ معاشرے کامیاب طریقے سے نہیں چل سکتے۔ اور آج ہم اس کی مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر مسلم حکومتیں ہیں وہ عدل کو قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ چاہے کتنا بڑا ان کا حکومتی عہدیدار کیوں نہ ہو، صدر کیوں نہ ہو، وہ کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں چھوٹے سے چھوٹے عہدے کا ایک چھوٹے سے چھوٹا افسر بھی اپنے آپ کو عدالت سے ماوراء سمجھتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مصیبت سے بچائے، اور دعا بھی کیا کہ کریں، اور ہم اپنی زندگیوں میں انصاف کو لاگو کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکیں گے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی عمدہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت فرما رہا ہے، یعنی عدل اور امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرنا۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ وہ سن رہا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، ان کو تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں، ہم جو لکھ رہے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہیں، جو امانتوں میں خیانتیں کر رہے ہیں، اللہ کریم ان سب کو جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور وہ ہمیں اس کے مطابق قیامت کے دن ٹریٹ کرے گا، اور وہ اسی کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔